الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی، تم یاد کرو میرے ان احسانات کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا اور تم ڈرو، یومن ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعہ نہ اس کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، ولا یؤخذ منہا عدل نہ اس کی طرف سے فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں جو آیت نمبر 46 اور 47 اور 48 ہے، اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میرے احسانات یاد کرو۔ باطنی احسانات میں سے اللہ نے بنی اسرائیل میں سے 4000 انبیاء بھیجیں۔ کسی قوم میں ایک بھی پیغمبر آ جائے سر کتنا فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جس قوم میں 4000 انبیاء آئے ہوں یہ باطنی نعمت ہے ان کے لیے، اللہ کا احسان ہے ان پر، اس قوم پر ان کا جو سر ہے فخر سے بلند ہے۔ اور پھر جو 4 مشہور آسمانی کتابیں، 4 قرآن مجید میرے نبی علیہ السلام پہ اترا، تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں بنی اسرائیل کے انبیاء پہ اتری۔ یہ اللہ نے ان کو باطنی نعمتوں سے نوازا۔ اور پھر یہ نعمت کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں اس وقت کے جہان کے جتنے لوگ تھے میں نے ان سب پہ تمہیں فضیلت بخشی۔ اور یہ ظاہری نعمتیں کیا تھیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے کچھ کو بادشاہ بنایا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ کہتے ہیں تم میں انبیاء بھی رکھ دیے، ملوک بادشاہ بھی رکھ دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف بادشاہ ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہیں، یہ سارے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میرے احسانات یاد کرو، میں نے تم پر احسانات کیے، تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ کیا امت محمدیہ پہ بھی انہیں فضیلت ہے؟ نہیں، امت محمدیہ پہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو علی العالمین کہا ہے نا، جو اس وقت لوگ موجود تھے ان کی بات ہے، ان پر اللہ نے انہیں فضیلت بخشی تھی۔ امت محمدیہ پر فضیلت نہیں ہے۔ امت محمدیہ سب امتوں سے بڑھ کے فضیلت والی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سب سے آخر آنے والی امت ہے، لیکن قیامت والے دن سب سے پہلا حساب بھی انہی کا ہوگا، سب سے پہلے جنت میں بھی یہی امت جائے گی۔ واتقوا یوما لا تجزی، اب اللہ سمجھا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، اے بنی اسرائیل اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں باپ نے جرم کیا ہو نا، بیٹا اپنے سر لے لیتا ہے کہ میں نے کیا ہے، اب ابا کو کیا جیل میں پہنچاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے نے جرم کیا ہوتا ہے باپ سر پہ لے لیتا ہے، بھائی نے کیا ہوتا ہے بھائی سر پہ لے لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہاں ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہر کوئی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ کہتا ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہیں، جتنا مرضی کوئی پکارے گا آپ میرا بوجھ اٹھا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی سوال نہ کر لے کسی چیز کا۔ وامہ وابی، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، امی کچھ نہ کہہ دے، ابا کچھ نہ کہہ دے۔ وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنی، بیٹوں سے بھاگے گا۔
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنی، اس دن ہر ایک کی یہ حالت ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ ہوگا، کسی کا کوئی خیال نہ ہوگا۔ ہاں ایک حدیث میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے جا ایک نیکی اگر تو ڈھونڈ کے لا آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ امی کے پاس، ابو کے پاس، بھائیوں کے پاس، بیوی کے پاس، قریبی رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سوال کرے گا، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ بالآخر ایک صاحب جس کی ایک ہی نیکی ہوگی وہ اس بندے کو پریشان دیکھے گا، جی کیا ماجرا جی ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، اللہ نے کہا ہے بھئی ایک نیکی لے کے آ میں تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ وہ بندہ اس بندے کو کہے گا یار میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، میں نے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے، آپ ایسا کریں یہ ایک نیکی لے جائیں تیرا تو کام بن جائے۔ اللہ اکبر، اس دن نفسا نفسی کے عالم میں کسی کا ایک نیکی دے دینا، جب وہ رب کے پاس پہنچے گا اللہ لے آیا ہوں، یہ کس نے دی ہے؟ جی فلاں بندے نے، جا تو بھی جنت میں تو بھی جنت میں، اللہ نے بخشنا ہوگا، بہانہ بن جائے گا، تو اس دن کی کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اللہ اکبر، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم تمنا کرے گا کاش آج میں اپنے بیٹوں کو فدیہ دے دوں، یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی، اپنی بیوی کو فدیے میں دے دوں، اپنے بھائیوں کو فدیے میں دے دوں، وفصیلتہ التی تؤوی، پورا قبیلہ پورا خاندان فدیے میں دے دوں، ہاں جان چھوٹ جائے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پھر آیا جو کچھ زمین میں ہے کوشش کرے گا اللہ سارا کچھ زمین میں تو لے لے مجھے چھوڑ دے، ثُمَّ يُنْجِي، وہ نجات پا جائے، اللہ کہتے ہیں کلا انہا لظا نزاعۃ للشویٰ، ہرگز نہیں جان چھوٹے گی، یہ آگ تمہیں بھون کے رکھ دے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، ڈریں اس دن سے، واتقوا یوما، اللہ کہتے ہیں اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک نفس کسی نفس کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعہ، قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ اما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ دنیا میں ماں بھولتی ہے، جان اس کی چلی جائے بچے کا خیال رکھتی، لیکن وہ دن ایسا ہوش ربا دن ہوگا اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ چیز اپنے حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اللہ کہتے ہیں محبوب آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا بڑا سخت عذاب ہوگا۔ ایسا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا؟ یوم یجعل الولدان شیبا، ولدان کہتے ہیں بچوں کو، شیبا کہتے ہیں بوڑھے کو، اللہ کہتے ہیں ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، ایسا دن ہوگا، سخت خطرناک ہوش ربا دن، ایسا سخت دن ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچو، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج ہے آج ہی سفارش، جس طرح دنیا میں لوگوں نے غلط عقیدے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو اسرائیلی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا ہے جی لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں جنت میں یا یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، غلط عقیدہ بنائے ہو۔ کبھی کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، آگ میں ہم نہیں جائیں گے، گئے تو بس گنتی کے چند دن جائیں گے ہم۔ کیوں؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، ہم کیوں جہنم میں جائیں گے؟ کبھی ان کے عقیدے میں یہ بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جو اسرائیلی آئے گا جس کا ختنہ ہوگا، حضرت ابراہیم اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، جنت میں پکڑ کے لے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ باتیں چھوڑو، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، شفاعت کام نہیں آئے گی، سفارش کام نہیں آئے گی، یہ تم نے غلط ملت جو عقیدے بنا کے رکھیں غلط ہیں۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی سے فدیہ جرمانہ نہیں لیا جائے گا کہ اللہ پیسے لے کے چھوڑ دے، اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دے، اللہ تاوان لے کے چھوڑ دے، اللہ خون بہا یہ چیزیں لے کے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ہی یہ ہوگا کہ کسی کا زور چلے گا، اللہ پہ حلہ بول دے، اپنی جماعت لے آئے، جتھا لے اللہ سے بندہ چھڑا کے لے جائے۔ دنیا میں یہ چاروں کام ہوتے ہیں،
ہیں بیٹے نے جرم کیا باپ نے سر پہ لے لیا، باپ نے کیا بیٹے نے سر پہ لے لیا، ایک دوسرے کا جرم وصول کر لیتے ہیں، ایک یہ کام ہوتا ہے۔ دنیا میں سفارش بھی چل جاتی ہے، دنیا میں کیا ہوتا ہے فدیہ بھی دے دیتے ہیں، پیسے دے کے تاوان دے کے جرمانہ دے کے چھڑا لیتے ہیں بندہ، یا پھر حلہ بول دیتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں، بھئی تو ساڑھے بندے نو فدے، زور ہوتا ہے اس کی، پاور ہوتی ہے، بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت والا دن یہ چاروں کام نہیں چلیں گے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کافروں کے لیے یہ چاروں کام نہیں ہیں، نہ کافر مسلمان کے کام آئے گا نہ مسلمان کافر کے، کافروں کی بات۔ اسی طرح کافروں کے حق میں سفارش بھی نہیں ہے، اسی طرح کافروں کے حق میں کافروں سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، کافروں کی مدد نہیں کی جائے، یہ کافروں کے متعلق۔ باقی مسلمان اللہ ان پہ اپنا فضل فرمائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اسی آیت کو دیکھ لیں، اس کے متعلق دیکھ لیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور پھر ایمان میں ان کی اولادوں نے ان کی اتباع کی، جیسے ابا کا ایمان بیٹا بھی پیچھے چلا، اللہ کہتے ہیں میں کیا کروں گا، میں ان کی اولادوں کو باپ کے ساتھ ملا دوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ قیامت والے دن باپ سے پوچھیں گے ہاں بھائی، وہ کہے گا اللہ میری اولاد کا کیا بنا؟ اللہ کہتے ہیں مبارک ہو تجھے، وہ بھی جنت میں ہے لیکن تجھ سے درجے میں نیچے ہیں، انہوں نے پیچھے اتنی محنت نہیں کی جتنی تو نے کی۔ اللہ میں نے محنت کی تھی، اللہ میرے ساتھ میری اولاد کو بھی ملا دیجئے۔ اس کی سفارش کرنے پر اللہ اس کی اولاد کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ بھائی تو خوش رہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ بندے کو فائدہ ہی دیتی رہتی۔ ایک میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ایسا کام کر کے گیا جو صدقہ جاریہ، مسجد بنوا کے گیا، مدرسہ بنوا کے گیا، ہسپتال بنوا کے گیا، مسافر خانہ بنوا کے گیا، نلکے لگوا کے گیا، کنویں کھدوا کے گیا، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے گیا جو ہمیشہ رہنے والا، ہسپتال بنوا کے گیا، اس کا اجر اس کو قیامت تک کے لیے ملتا رہے گا جب تک وہ قائم و دائم ہے۔ دوسرا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا، پڑھایا لوگوں کو، قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا عالم بنایا، قرآن کے درس دیے، اب میری وجہ سے جتنے لوگ اس نیکی پر چلیں گے، چینل بنایا میں نے اپنا، جتنے لوگ سن کے مستفید ہوں گے، جس کو اللہ ہدایت دے گا، ایسے تو نہیں میرے نبی علیہ من سن سنتن حسنتن، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی اچھا عمل ایجاد کیا، جتنے لوگ اس پہ چلے، جس نے کوئی برا عمل ایجاد کیا، جتنے لوگ اس پہ چلے، کان علیہ وزرھا، اس کا بوجھ بھی اس کے اوپر، اور وزر من عامل بہا، جتنے لوگ اور چلے ان کا بوجھ بھی۔ میں ڈش انٹینا لگوا دوں، میں سینما ہال بنوا دوں، میرا گناہ بھی، اور جتنے لوگ اس کو چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا کے، میں نے کوئی گندا کام کروا دیا، شراب خانہ میں نے کھول دیا، جتنے لوگ آ کے گناہ کریں گے ان کا گناہ بھی میرے ساتھ، ان کو بھی ملے گا، یہ نہیں کہ ان کو نہیں ملے گا، ان کا گناہ مجھے بھی ملے گا۔ اس لیے فرمایا اچھا کام۔ تو جو بندہ دیندار تھا، کتاب قرآن مجید پڑھایا، دین پڑھایا، جتنے لوگ آگے چلیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کا اجر۔ دوسری چیز، تیسری چیز میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی اولاد صالحہ چھوڑ کے گیا، وہ اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کبھی کہتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اولاد صالحہ چھوڑ کے گیا، اولاد صالحہ یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے، یہ نیکیاں کر رہے ہیں، والدین کو اجر مل رہا ہے قبروں میں، عالم برزخ میں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت والے دن بندہ اجر دیکھے گا، حیران ہوگا، اللہ میں نے تو اتنے عمل کیے نہیں، اللہ فرمائیں گے جو تو نے پیچھے اولاد چھوڑی تھی وہ کرتی رہی، آج تجھے اجر ملا۔ ایک روایت، اب اولاد کی وجہ سے میں فائدہ بتا رہا ہوں، مسلمان ہیں اولاد کی وجہ سے فائدہ مل رہا ہے۔ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے 3 بچے فوت ہو گئے، اس نے صبر کیا، اللہ قیامت والے دن اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ کسی نے پوچھا حضور جس کے 2 بچے، میرے نبی نے فرمایا جس کے 2 بچے بھی فوت ہو گئے، قیامت والے دن اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا۔ حضرت محمود ایک اور وہ روایت کرنے والے ہیں، وہ حضرت جابر سے پوچھتے ہیں جابر کیا خیال ہے، اگر تو 1 بچے کا پوچھتا تو پھر حضور کیا فرماتے؟ حضرت جابر نے کہا لگتا ہے ایسے ہیں حضور 1 بچے کا بھی یہی فرماتے ہیں، جس کا 1 بچہ فوت ہو گیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے جنت عطا فرمائے۔ اولاد کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو یہ آیت کافروں کے حق میں ہے، بنی اسرائیل کو خطاب ہے، بنی اسرائیل اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔
اور سفارش قبول نہیں ہوگی۔ میرے نبی علیہ السلام ہمارے حق میں سفارش کریں گے، میرے نبی علیہ السلام نے لیکن یہ فرمایا شفاعتی من لا یشرک باللہ شیئا، میری شفاعت اس کے لیے جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو، جو مشرک نہ ہو۔ مشرک کے حق میں میرے نبی کی شفاعت نہیں ہے، بقیہ کے حق میں میرے نبی کی شفاعت ہے۔ اور ایک میں نے اپنے حضرت جی سے روایت سنی کہ قیامت والے دن جو بندہ دنیا میں اس حال میں اللہ سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ آنسو نکلا، اور اتنا باریک آنسو نکلا کہ یہ جو ہے نا یہ بال پپلیاں کہتے ہیں اسے، بس یہ تھوڑے سے بھگو گئے، بس اتنا۔ قیامت والے دن یہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، اللہ ایک دن تیرا بندہ اتنا تو اسے ڈرا تھا، آنسو کا قطرہ نکلا تھا، میں بھیگ گیا تھا، اللہ اس کی سفارش پہ بندے کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ تو شفاعت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ اس کی طرف سے شفاعت قبول ہوگی، ولا یؤخذ منها عدل، نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی نصرت کی جائے گی، مدد کی جائے گی۔ بس جی اللہ سے ڈریں، ہر وقت توبہ طائب رہیں، اور ہر وقت میری آپ سے یہی گزارش ہے توبہ میں رہیں کہ اللہ مجھ سے کوئی شرک ہو گیا، کیونکہ مشرک اور کافر کی بخشش نہیں ہے اگر اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابھی قاری صاحب نے آیت پڑھی نا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اللہ مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر ہستی دعا کر رہی ہے، اللہ ہمیں بچا، کیوں؟ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، لا اللہ تجھ سے کوئی چیز اوجل ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں، تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو ہمیں بچا۔ تو یہ شرک اور کفر سے ہر وقت توبہ طائب رہیں، کوئی بھولے سے غلطی ہو گئی، کوئی ایسی ہو گئی، کیوں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں سفارش اسی کی ہوگی جس کی میرا رب اجازت دے گا۔ مشرک کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اللہ کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔